ہیلو 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 اسی کو درمیانہ رکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، اللہ رب العزت نے ہم سب انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس انسانیت کا اور اس اعزاز و اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی بھی انسانیت کے مطابق گزارے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارے اور آداب والی زندگی گزارے۔ خدا نخواستہ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں نہ تو کسی کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا ہو دل میں، نہ ایثار اور قربانی کا داعیہ پیدا ہو، تو یہ انسانیت سے گری ہوئی زندگی کہلاتی ہے۔ تو شریعت ہم کو بحیثیت مسلمان ایثار، ہمدردی، قربانی اور غمخواری کا پیغام اور درس دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے صحابہ اکرام کی صفت بیان فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یعنی ایثار سے کام لیتے ہیں، قربانی سے کام لیتے ہیں، اگرچہ خود ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کے لیے قربانی دینا، یہ ان کا امتیازی وصف ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الدین النصیحۃ، دین سراسر خیرخواہی ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے، یعنی ہر انسان دوسرے کے لیے خیرخواہانہ جذبات رکھے، ہمدردی کے جذبات رکھے، قربانی کے جذبات رکھے، یہ اصل دین اسلام ہے اور دینی تعلیمات ہے۔ اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا اور حالات کا جائزہ لیں تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی برکت سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی برکت سے صحابہ میں ہمدردی، ایثار اور قربانی کا وہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام کی بھی ایک بڑی تعداد مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئی، تو مدینہ کے رہنے والے انصار کہلاتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے جو صحابہ تشریف لے گئے وہ مہاجرین کہلاتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس موقع پر انصار مدینہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کی جو خدمت کی، ان کے لیے جو ایثار اور ہمدردی کی مثال پیش کی، جو قربانیاں دی، تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مواخات قائم فرمائی۔ مواخات کہتے ہیں بھائی چارہ۔ آپ نے جوڑیاں بنائی، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بنایا، ایک مہاجر ایک انصاری۔ اس طرح علیہ السلام نے تمام مہاجرین اور انصار کو آپس میں مواخات کے رشتے میں جوڑ دیا، یعنی ایک انصاری ایک مہاجر، تم آپس میں بھائی ہو،
ایک مہاجر ایک انصاری، تم آپس میں بھائی ہو۔ خدا پر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مواخات فرمائی۔ پھر انصار نے جو قربانی، چونکہ مہاجرین تو ظاہری بات ہے ہجرت کر کے گئے، اپنا مال اسباب سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا، خالی ہاتھ مدینہ منورہ گئے۔ اور ظاہری بات ہے یہ سن لینا آسان ہے، پڑھ لینا آسان ہے، لیکن اس کی عملی مثال پیش کرنا آسان نہیں ہے۔ ایک انسان برسوں سے پیدا جس شہر میں ہوا، پھر وہیں پر پلا بڑا، وہیں اس کا کاروبار ہے، وہیں اس کی زمینیں ہیں، وہیں اس کے معاملات ہیں، اس کو ایک دم چھوڑنا پڑ جائے، برسوں کے یعنی تعلقات کو، برسوں کے اپنے کاروبار کو، اپنے مال کو، اسباب کو، گھر بار کو، یہ آسان نہیں ہے اس طرح۔ لیکن صحابہ نے ہجرت کی، یہ قربانی بھی دی۔ اب وہاں نہ زمینیں ہیں، نہ مال اسباب ہے، نہ کاروبار ہے، نہ تجارت ہے، نہ دکان ہے، نہ اعزہ رشتہ دار ہے، نہ گھر ہے۔ لیکن انصار نے جو قربانی پیش کی، اپنا آدھا گھر ان کو رہائش کے لیے، جس مہاجر صحابی کی، جس انصاری صحابی کے ساتھ مواخات قائم ہوئی، تو انصاری صحابی نے ان سے کہا کہ بھئی یہ گھر ہے، اس کا آدھا آج سے تمہارے لیے، آدھا گھر تمہارا ہے، تم اس میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو یا خود رہو۔ یہ میری زمین ہے، آج سے آدھی تمہاری، یہ میری دکان ہے، آج سے اس میں آدھا کاروبار تمہارا، میری تجارت میں آج سے آدھے شریک تم ہو، میری زمین میں آج سے آدھے حصہ دار تم ہو۔ یہاں تک کہ بعض انصاری صحابہ نے اس قدر قربانی پیش کی کہ اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری نکاح میں 2 بیویاں ہیں یا ایک سے زائد ہے، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جس کو تم چاہو طلاق دے دیتا ہوں، اور تم اس کو اپنے نکاح میں لے لینا۔ یہ بہت بڑی قربانی کہلاتی ہے۔ تو انصاری صحابہ نے جان کی قربانی بھی دی، مال کی قربانی بھی دی، اسباب کی قربانی بھی دی، ایسی تاریخ رقم کی۔ اور یہ وہی عرب ہے، عرب معاشرہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل آپس کے اختلافات، دشمنیوں میں مبتلا تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے، آپ کی محنت سے ایسی مواخات اور محبت قائم ہوئی کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے مثالیں پیش فرمائی۔ یہ مثال کوئی پیش کر سکتا ہے؟ لیکن مہاجرین بھی بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ تھے، تو انہوں نے جیسے بخاری شریف کی روایت میں بھی اس دن ہم نے پڑھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی مواخات قائم ہوئی ایک صحابی سے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ میرے مال اور اسباب میں تم آج سے شریک ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے تمہارے مال میں، اسباب میں، تم مجھے بازار کا راستہ دکھا دو تاکہ میں جا کر وہاں کچھ کاروبار کروں۔ وہاں جا کر انہوں نے کچھ پنیر، گھی وغیرہ فروخت کیا، اور اسی طریقے سے پھر اللہ پاک نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو مہاجرین صحابہ نے بھی یہ نہیں کہ بھئی اب چلیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ ہمیں گھر مل گیا، اسباب مل گئے، بلکہ انہوں نے وہاں پر محنت شروع کی، اپنا کاروبار، تجارت، محنت، اور اپنا ایک مقام بنایا۔ اس میں دیکھیں ہمارے لیے سبق ہے دونوں طرف سے، ایک طرف اتنی قربانی اور دوسری طرف بھی دیکھیں کہ یعنی ان پر سہارا بوجھ نہیں بنے، بلکہ مہاجرین نے کہا اللہ پاک تمہارے اموال اور اسباب میں برکت دے دے، تم ہمیں بازار کا راستہ دکھاؤ، وہاں محنت شروع کی۔ آج ہماری مصیبت یہ ہے، اول تو ایک طرف نہ قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف والا یہ چاہتا ہے کہ مکمل اس پر میں سہارا کر لوں اور اس پر بوجھ بن جاؤ، تو یہ غلط ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں، مبارک زندگیوں میں ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اسباب کی قربانی، اور دوسری طرف انسان میں خودداری ہو، کسی پر بوجھ نہ بنے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی کون اس کو مہمان بنائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک صحابی کے ہاں مہمان کے طور پر بھیجا کہ بھئی تم اس کا اکرام کر لو۔ تو غربت کا زمانہ تھا، مال اور اسباب نہیں تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مہمان کو بھیجا، یہ جس صحابی کے ہاں مہمان ہوئے
ان کے ہاں بھی کھانے کے لیے بہت معمولی تھوڑا سا تھا جو ان کے بچوں کے لیے صرف کافی تھا. تو انہوں نے آپس میں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں، ان کا اکرام تو کرنا ہے. بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دیں گے. اور چونکہ اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ جب تک میزبان کھانے میں ساتھ نہ بیٹھتے مہمان نہیں کھاتا تھا، اس کو ایک یعنی اجنبی سا محسوس ہوتا تھا. تو مہمان کے ساتھ بیٹھنا بھی ضروری تھا، شرکت بھی ضروری تھی. تو بچوں کو تو انہوں نے سلا دیا، لیکن کھانے کے لیے چونکہ اتنا تھا کہ ایک فرد کے لیے کافی ہو جائے، اور اگر یہ خود بھی بیٹھتے تو پھر مہمان کے لیے کافی نہ ہوتا. تو انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا میاں بیوی نے، اور ایک منصوبہ بنایا کہ ہم مہمان کو کھانا رکھ دیں گے، بٹھا دیں گے، چراغ جلا لیں گے. جب مہمان کھانا کھانا شروع کرے گا تو ہم کسی بہانے سے چراغ گرا دیں گے تاکہ بجھ جائے. اور جب چراغ بجھ جائے تو ہم صرف ہاتھ ہلاتے رہیں گے، جیسے انسان نوالہ لیتا ہے نا، منہ تک لے جاتا ہے. ہم کھانا کھائیں گے نہیں، صرف اس طرح کا یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک عمل کریں گے جس سے یہ اندازہ ہو کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، اور ہم کھائیں گے نہیں تو مہمان سیر ہو کر کھانا کھا لے گا. تو انہوں نے اسی طرح کیا، بچوں کو سلا دیا، مہمان کے سامنے کھانا لا کر پیش کیا، اور کسی بہانے سے چراغ گرا دیا، جیسے ہاتھ لگ جاتا ہے گر جاتا ہے، وہ بجھ گیا. مہمان سے کہا آپ کھاتے رہیے، اور خود بھی ہاتھ ہلاتے رہے صرف جیسے کھانا. تو مہمان سمجھتا رہا کہ یہ بھی ساتھ کھانے میں شریک ہے اور کھا رہے ہیں، حالانکہ کھا نہیں رہتے، یہاں تک کہ مہمان نے کھانا کھا لیا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کی تعریف میں آیت اتاری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کے اس اکرام کی، ان کے اس میزبانی کی، ان کے اس عمل کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف فرمائی. یہ صحابہ تھے، ایسی قربانیاں انہوں نے دی ہے. یہ جذبہ ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت سے پیدا ہوا. ایک غزوے میں آپ کو معلوم ہے کہ غزوے میں زخمی پڑے ہوئے تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے غالباً چچزاد بھائی کی یا بھائی کی کسی کی تلاش تھی. تو زخمیوں میں نے دیکھا کہ وہ پڑا ہوا تھا. میں اس کے لیے پانی لے کر گیا. وہ پانی مانگ رہا تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی. تو میں پانی لے کر گیا اس کے پاس. جب پانی پلانے لگا، قریب میں ایک دوسرا زخمی پڑا ہوا تھا، اس نے پانی مانگا، وہ کراہنے لگا. تو میرے اس عزیز نے مجھے کہا کہ تم پہلے اس کو پانی پلا دو. میں جب اس کے پاس پانی لے کر گیا، برابر میں ایک اور زخمی کی آواز آئی کراہنے کی. انہوں نے کہا کہ تم پہلے اس کو پانی پلا دو، بعد میں مجھے پلانا. اس کے پاس جب میں پانی لے کر گیا، اس کا انتقال ہو چکا تھا، شہید ہو گیا. واپس دوسرے کے پاس پانی لایا، وہ بھی شہید ہو گیا. پھر جب اپنے اس بھائی کے پاس پانی لایا، وہ بھی شہید ہو گیا تھا. یہ ایسی مثال ہے کہ جانکنی کی حالت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور موت کی کیفیت طاری ہے. اس کے باوجود اگر آپ دیکھ لیں، دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے صحابہ تیار، دوسروں کے لیے قربانی دینا چاہ رہے ہیں. اس کو پہلے پانی پلا دو، اس کو پہلے پانی پلا دو. لیکن آج اگر ہم دیکھ لیں، آج ہماری کیا حالت اور کیفیت ہے. آج ہم میں سے ہر ایک خود غرضی کے اندر مبتلا ہے. ایثار اور قربانی تو دور کی بات، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ بس میرے مفادات کا تحفظ ہو جائے، مجھے مل جائے، مجھے کسی طریقے سے مل جائے، چاہے دوسرے کو ملے یا نہ ملے. دوسرے کی چاہے کوئی بھی حالت ہو، وہ چاہے محروم ہو جائے. میں آج صرف بس اپنے حقوق چاہتا ہوں، دوسروں کے حقوق کی آج مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت آپ دیکھ لیں کہ ایثار، ہمدردی، قربانی، یہ جذبہ ان کے اندر تھا. آج ہم سے یہ جذبہ کیوں ختم ہو رہا ہے؟ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، نام صحیح میرے ذہن میں نہیں ہے، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات میں سے کوئی بزرگ تھے. بادشاہ وقت کے خلاف کسی مسئلے میں انہوں نے فتویٰ دیا. بادشاہ سے کوئی غیر شرعی کام صادر ہوا تو ان سے برداشت نہیں ہوا، حالانکہ بادشاہ ان سے بڑی محبت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے. لیکن چونکہ غیر شرعی کام ہوا، عمل صادر ہوا، تو انہوں نے بادشاہ وقت کے خلاف فتویٰ دے دیا. تو بادشاہ نے ان کو بلایا، اور ظاہری بات ہے عمل ایسا تھا کہ بادشاہ نے ان کو موت کی سزا دے دی کہ بھئی ان کو سزائے موت مل جائے. لیکن بادشاہ ان سے محبت بھی رکھتا تھا، اور بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو پھانسی ہو. تو جب سزائے موت کے قیدیوں کو لایا گیا تو اس میں اور بھی قیدی تھے، ایک لائن لگی ہوئی تھی، اور مختلف قسم کے شاید جرائم میں بعض
اور جو مقید تھے کوئی نہ کوئی جرم ہوگا، اور یہ بزرگ بھی تھے جنہوں نے بادشاہ وقت کے خلاف فتویٰ دیا تھا، ان کو بھی موت کی سزا دی گئی۔ تو بادشاہ نے ان کو لائن میں سب سے آخر میں کھڑا کیا تاکہ باقی کی باری پہلے آئے اور کسی بہانے سے میں ان کو معاف کر دوں۔ بادشاہ چاہتا ہی تھا کسی طریقے سے ایسا بہانہ ہو جائے کہ میں ان کو معاف کر دوں، تو لیکن یہ اپنے لائن سے آگے آ جاتے، سب سے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے۔ بادشاہ پھر ان کو پیچھے کھڑا کروا دیتے کہ بھئی ان کو کہیں اپنی ترتیب پہ کھڑے ہو جائیں، ان کو پیچھے کھڑا کرواتے، یہ پھر سے آ کے سب سے آگے کھڑے ہو جاتے لائن میں۔ بالآخر بادشاہ نے ان کو قریب بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ تم سب سے آخر میں ہو جاؤ کہ کسی طریقے سے میں تمہیں معاف کر دوں، تمہیں سزائے موت نہ ملے، لیکن تم دوبارہ سے آ کے جو ہے اپنی آخر سے ہٹ کر سب سے پہلے آ جاتے ہو، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو انہوں نے عجیب بات کی جواب دیا، کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب میرے مسلمان بھائی ہیں اور سب میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر لوں تاکہ جتنی دیر میں مجھے پھانسی دی جائے، مجھے سزائے موت دی جائے، اتنے وقت تک ان کو مزید جو ہے زندگی گزارنے کا موقع مل جائے۔ تو میں اس لیے پہلے آ جاتا ہوں کہ مجھے اپنے دوسرے بھائیوں سے پہلے سزا دی جائے تاکہ ان کو مزید اتنے وقت تک زندہ رہنے کا موقع مل جائے۔ تو بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ والے نیک لوگ جن کا اللہ پاک سے تعلق جڑا ہوتا ہے، ان کے دل میں ہر وقت یہی جذبہ ہوتا ہے کسی طریقے سے اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے قربانی دوں، اس کے لیے سہولت اور راحت کا باعث بن جاؤں۔ آج ہم مصیبت یہ ہے کہ راحت تو دور کی بات، آج ہم دوسروں کے لیے مشکلات اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کے لیے آج ہم تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے قصہ ذکر کیا انصار اور مہاجرین کا، کہ جب انصار نے اس قدر قربانی پیش کی، اپنا جان مال اسباب سب پیش کیے، تو مہاجرین حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، سارا اجر و ثواب تو انصار لے گئے، سارا اجر و ثواب تو انصار لے گئے کہ انہوں نے اپنے اسباب مال قربانیاں پیش کی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اجر و ثواب تو سارا تو انصار لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس اجر و ثواب میں شریک ہو سکتے ہو، اللہ پاک تمہیں بھی اسی طریقے سے اجر و ثواب عطا فرما سکتے ہیں، لیکن اس کا کیا طریقہ ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو۔ انہوں نے تو قربانیاں دے کر یہ اجر و ثواب حاصل کیا، لیکن تم بھی یہ اجر و ثواب پا سکتے ہو۔ تم کیا عمل کرو کہ تم ان کے لیے دعائیں کیا کرو کہ اللہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اللہ ان کو راحتیں عطا فرما، اے اللہ ان کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ جو بھی انسان دعا کر سکتا ہے دعائے خیر، تو تم ان کے لیے دعا کرو گے، اللہ پاک تمہیں بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آج یہ جذبہ ہمیں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ، دین ہے ہی سراسر خیر خواہی، ہمدردی، ایثار، قربانی کا نام۔ آج مصیبت یہ ہے، ایثار اور قربانی تو دور کی بات، آج تو ہم تقسیم ہے، قومیتوں میں ہم تقسیم، لسانیت میں ہم تقسیم، برادریوں میں ہم تقسیم، زبان کے اعتبار سے ہم تقسیم، ملکوں کے اعتبار سے ہم تقسیم، سیاست کے اعتبار سے ہم تقسیم، آج تقسیم، فرقوں میں ہم تقسیم، مسلکوں میں ہم تقسیم، آج تقسیم در تقسیم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور آج ہماری ہمدردی اگر ایثار یا قربانی کا جذبہ ہے بھی بالفرض، تھوڑا بہت کوئی جذبہ ہے بھی، تو وہ بھی اس بنیاد پر ہے کہ بھئی اگر مدد کرنی ہے تو یہ دیکھو بھائی یہ اپنی زبان والا، اپنی قوم والا ہے یا نہیں ہے، قوم والا ہے تو چلو بھائی اس کی مدد کر لیں گے، بھئی یہ ہماری قوم کا نہیں ہے تو یہ مدد کا مستحق ہی نہیں ہے، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے تو ہم کیوں اس کے کام آئے، یہ ہماری زبان والا نہیں ہے ہم کیوں اس کے کام آئے، یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے ہم اس کے کیوں کام آئے، یہ سیاست میں ہمارے یعنی نظریے سے تعلق نہیں رکھتا ہم کیوں اس کے کام آئے، یہ ہمارے مسلک کا، ہمارے فرقے کا نہیں ہے ہم کیوں اس کے کام آئے۔ آج ہم یہ سوچ، مسلمان آج یہ سوچ رکھ رہا ہے، آج مسلمان کی یہ سوچ ہے۔ اول تو یہ جذبات ہے نہیں، اگر ہے بھی تو وہ پھر
اپنے مفادات کے تابع ہے، اور اس بنیاد پر آج ہم باہم دست و گریبان نے ایک کلمہ گو ہو کر، کلمہ ہمارا ایک ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم مسلکوں میں تقسیم ہیں۔ تو آج سب سے زیادہ نقصان جو ہمیں پہنچایا ہے ہماری وحدت کو، ہمارے اتحاد اتفاق کو، یاد رکھیں وہ سب کے سب نقصان اسی تقسیم نے پیدا کیا۔ اور پھر اگر کسی کو سے ذرا نظریاتی اختلاف ہوا، مسلک کا اختلاف ہوا، قومیت کا اختلاف ہوا، تو بس پھر ہم دل کے اندر اس سے نفرت پیدا کر لیتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ پاک کے ہاں بنیاد تقوی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اس طرح کی روایت ہے کہ اللہ پاک تمہارے ظاہری چہروں کو اور مال و دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ پاک تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک کے فیصلے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اللہ پاک کے فیصلے دلوں کی نیتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، مال کی زیادتی کمی کی بنیاد پر نہیں ہوتے، حسن و جمال خوبصورتی اور بدصورتی کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں دنیاوی مال طاقت پر ہمیں گھمنڈ ہوتا ہے، تو دینی تعلیمات، اسلامی تعلیمات، ایمانی تعلیمات یہ ہے کہ انسان دوسرے کے کام آئے، اور اصل انسانیت بھی یہ ہے۔ فرماتے ہیں نا، ز سجادہ و دلق تسبیح نیست، تصوف بجز خدمت خلق نیست، کہ تصوف جو ہے یہ تسبیح کا، مصلے کا اور لوٹے کا نام نہیں ہے، تصوف خدمت خلق کا نام ہے، کہ انسان دوسروں کے کام آئے، ایثار کا جذبہ دل میں ہو، ہمدردی کا جذبہ دل میں ہو، غمخواری کا جذبہ دل میں ہو۔ اصل انسانیت یہ ہے۔ آج ہم سے یہ احساس مٹ چکا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہمدردی اور ایثار اور قربانی کا جذبہ اور اس کی احساس کا مٹ جانا، یہ گویا کہ انسان کی روحانی اور دینی موت ہے۔ آج اتنا ہم پر خود غرضی ہم پر غالب ہے، مفاد پرستی ہم پر غالب ہے، کہ آج انسان صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے مر مٹنے پر تیار ہے۔ آج اگر ہم کسی کو دیکھ لیں کہ اگر کوئی پریشان ہے، کسی کو مدد تعاون کی ضرورت ہے، تو آج ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ احساس آج ہمارے دلوں سے مٹ چکا ہے۔ کسی کی غمخواری کرنا، ہمدردی کرنا، کام آنا، یہ احساس آج ہم سے مٹ چکا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ دنیا میں انسان جو ہے، دنیا میں 3 قسم کے جانور ہیں۔ دنیا میں جانور 3 قسم کے ہیں۔ ایک قسم کا جانور وہ ہے جو موذی ہے، صرف نقصان دہ ہے، اس سے فائدہ کوئی نہیں۔ سانپ ہے، بچھو ہے، یہ انسان کو ڈستے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ بھیڑیا ہے، بس نقصان پہنچاتے ہیں، ان میں فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہے۔ دوسری قسم کے جانور وہ ہے کہ جن میں نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے، جیسے کہ لومڑی ہے، گیدڑ ہے، یا بعض اور بے ضرر قسم کے جانور ہیں۔ تیسری قسم کے وہ جانور ہیں جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں۔ بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، بھینس ہے، گائے ہے، دودھ دیتی ہے، گوشت استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ ہے، سواری کے کام آتے ہیں، گوشت کام آتا ہے، دودھ کام آتا ہے۔ بعض تو تیسری قسم کے وہ جو فائدے والے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو وہ جانور، اگر انسان بن، اگر انسان نہیں بننا، تمہیں جانور ہی بننا ہے، تو پھر کم از کم اس جانوروں کی صف میں شامل ہو جا جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے۔ جیسے میں نے مثال پیش کی، اونٹ ہے، گائے ہیں، بھینس ہے۔ اور اگر تو وہ بھی نہیں بننا چاہتا، جانور ہی رہنا چاہتا ہے، فائدہ مند جانور نہیں بننا چاہتا، پھر کم از کم وہ جانور بن جا جو فائدہ نہیں دیتا لیکن نقصان بھی نہیں دیتا، جیسے لومڑی وغیرہ ہے، گیدڑ ہے، یا اس طرح کے اور جانور ہیں۔ لیکن اگر تو اس کی صف سے بھی نکل کر تو ان جانوروں کی صف میں آ گیا جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، چیر پھاڑتے ہیں، ڈستے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، بھیڑیا ہے،
تو پھر تو بدترین جانوروں کی صف میں شامل ہو گیا۔ تو آج حقیقت ہے، ہم دیکھ لیں، ہم بھی انہی موذی جانوروں کی طرح ہو چکے ہیں۔ سانپ، جس طرح سانپ زبان سے ڈستا ہے، آج ہم اپنی زبان سے بھی ڈسنے کا کام لیتے ہیں۔ دوسروں کو طعنہ دینا، غیبت کرنا، فحش کلامی کرنا، اپنی زبان سے برے القابات کہنا، یہ آج ہمارا شیوا ہو چکا ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار، زبان کے ذریعے سے بھی، اعضاء ہاتھ پیر کے ذریعے سے بھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حقیقی مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ پیر کے ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کے ہاتھ پیر، زبان، ہر طرح کے ایذا سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر میں دوسروں کو زبانی ایذا دیتا ہوں، اپنے اعضاء سے، ہاتھ پیر سے ایذا دیتا ہوں، تو یہ تو پھر میں نام کا مسلمان ہوا، پھر میری مسلمانی صرف نام کی ہے۔ نہ میری اذیت اور تکلیف سے میرا مسلمان بھائی محفوظ، نہ پڑوسی محفوظ، نہ میرے پڑوس کے گھر والا محفوظ، نہ پڑوس کے دکان والا محفوظ، نہ مسجد کا ساتھی نمازی محفوظ، نہ میرے رشتہ دار محفوظ، تو پھر میں کاہے کا مسلمان ہوا؟ تو دیکھیں، اگر فائدہ انسان کسی کو نہیں پہنچا سکے تو کم از کم نقصان بھی نہیں پہنچائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے جو دوسروں کے لیے فائدے کا باعث ہو، انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین کون ہے لوگوں میں؟ جو دوسروں کے لیے نفع کا اور فائدے کا باعث بن جائے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر میں اپنی ذات سے کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو یہ یاد رکھو کہ کم از کم پھر نقصان بھی نہ پہنچاؤں۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ اگر کوئی ذرا سی ترقی کرتا ہے، مجھے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ کوئی ذرا سا مجھ سے مال میں، اسباب میں آگے بڑھتا ہے، میں حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں۔ کسی کی ترقی دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اور پھر یہ حسد ایسی بدترین چیز ہے کہ یہ انسان کو کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ یہی حسد کا جذبہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر انسان غیبت بھی کرتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان کردار کشی بھی کرتا ہے، بہتان طرازی بھی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر انسان دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر انسان انسانیت کے مقام سے بعض دفعہ گر جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان بعض مرتبہ غلط اعمال کا سہارا لیتا ہے، برے کاموں کا سہارا لیتا ہے، جادو کرنا، سحر کرنا، دوسرے شریر کام اور ناجائز کاموں کا سہارا لینا، بعض مرتبہ یہ عمل بھی انسان کر لیتا ہے۔ تو یہ حسد کا جذبہ ایسا بدترین جذبہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو انسان فائدہ نہیں پہنچا سکے تو کم از کم اپنے شر سے تو اس کو محفوظ رکھے، کم از کم اس کو اپنی ذات سے نقصان نہ پہنچائے۔ اگر کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر سکتا، اچھائی نہیں کر سکتا، تو برائی بھی نہ کرے۔ یہ برائی نہ کرنا، یہ بھی ایک اعتبار سے صدقہ ہے، اس اعتبار سے کہ کم از کم اپنے آپ کو روک لے کہ بھئی میرے نفس سے، میرے وجود سے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ میرے کسی زبانی کلامی عمل سے، نہ میرے ہاتھ پیر اعضاء کے عمل سے میرے کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچے۔ تو اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو دین ہمارا خلاصہ یہ ہے آج کی باتوں کا کہ یہ ہمدردی والا دین ہے، یہ غمخواری والا دین ہے، یہ مواسات، ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان کے لیے قربانی کے جذبات رکھے۔ آج اگر کوئی معاملہ آتا ہے، ہم معمولی سا بھی قربانی دینے کے لیے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج ہم سب نے اپنی انا بنا لی ہے، انانیت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے کہ بھئی ناک جو ہے کٹ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ شیطان نے ہمیں 100 راستے دکھا دیے ہیں۔ آج ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دین والنصیحۃ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ہر ایک کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھیں، اچھائی کے جذبات رکھیں، جس قدر ہو سکے انسان دوسروں کے کام آئے، اور ہر ایک کے لیے اچھی نیت رکھے۔ جو انسان دوسرے کے لیے اچھی نیت رکھتا ہے، اس کے کام آتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے کھول دیتے ہیں۔
اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہیں کرو. آج ہم آسانیاں اگر پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم مشکلات بھی پیدا نہ کریں. تو یہ چند معروضات تھی جو میں نے پیش کی. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے چند اعلانات سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. سب سے پہلا اعلان یہ ہے، خاص طور پر جو طالبات ہیں، معلمات ہیں، کہ اس آنے والے پیر کو، یہ جو پیر کا دن آئے گا، پیر کے دن 25 جنوری انشاءاللہ ماہانہ جائزہ ہوگا تمام کلاسوں کا. 25 جنوری بروز پیر ماہانہ جائزہ ہوگا تمام کلاسوں کا. تو تمام طالبات ذہن میں رکھیں اور معلمات بھی تمام طالبات کو بتا دیں کہ پیر کے دن تمام کلاسوں کا دونوں وقت ماہانہ جائزہ ہوگا. اور اس کے لیے پھر ترتیب لسٹیں بنا دی جائے گی کہ کون سی معلمہ کس کلاس کا جائزہ لے گی. وہ لسٹیں پیر کے دن صبح صبح آپ کو موصول ہو جائے گی. اعلان مل گیا ہے، نوٹس بورڈ پہ لگ بھی گیا ہے. تو پیر کے دن اہتمام سے جائزے کی تیاری کریں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ منگل کے دن سے انشاءاللہ جدید داخلے ہوں گے. داخلوں کی تاریخیں بھی نوٹس بورڈ پہ لگا دی گئی ہے. تو منگل کے دن سے 26 تاریخ سے 26، 27، 28 3 دن جو ہے جدید داخلے ہوں گے، اور داخلوں کے اوقات اور وہ سب تفصیل بھی لگ گئی ہے. تیسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ہمارے سیرت طیبہ کا سلسلہ الحمدللہ 56 کلاسوں میں مکمل ہوا. اسوہ حسنہ کا سلسلہ 47 کلاسوں میں مکمل ہوا. اب الحمدللہ تیسرا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے تاریخ اسلام کا، جس میں خلفائے راشدین اور دیگر نیک صالح عمرا اور خلفاء کے تفصیلی اور ترتیب وار حالات، احوال، کارنامے، قربانیاں پیش کی جائیں گی، بیان کی جائیں گی پروجیکٹر کے ذریعے، نقشوں اور تصاویر کے ذریعے. اور اسی طرح مستورات کے لیے بھی انشاءاللہ بنات میں بذریعہ پروجیکٹر انتظام ہوگا ہر اتوار بعد نماز مغرب. تو اس اتوار کو انشاءاللہ اس کا افتتاحی پروگرام ہوگا. ہمارے علماء بھی تشریف لائیں گے اس اتوار والے دن، یعنی کل بروز اتوار بعد نماز مغرب. تمام مستورات اہتمام کے ساتھ اس افتتاحی پروگرام میں بھی شرکت فرمائیں، اور پھر آئندہ انشاءاللہ ہر اتوار کو ہوگا، اس میں بھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.